اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ سیریز کی یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم تعویذ وغیرہ دیکھیں گے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، کچھ نشانیاں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں آج 3 قسم کے تعویذ جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1 وہ تعویذ جو گھر کی حفاظت کے لیے، روزی رزق کے برکت کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ دکانوں پہ لوگ لگاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ، اس کے بعد حب کے، محبت کے تعویذات کیا ہیں، کس طرح وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور تیسرا جو ہے نا، کچھ کالے علم کے تعویذات ہیں جو مجھے نیٹ سے ملے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے جج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا تعویذ ہے نا، یہ سورہ ملک کا تعویذ ہے۔ یہ 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اور یہ رکھا جاتا ہے گھر میں برکت کے لیے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اور کوئی جیسے بیماری ہے، نظر بد ہے، کسی گھر میں کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے، کسی گھر میں سلوک اتفاق نہیں ہے، اس کے لیے یہ تعویذ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا سمپل سا تعویذ ہے، اس کو کسی نے یوز کرنا ہے تو یہ میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا پرنٹ لے کے نا کسی کاغذ پہ، صاف ستھرے کاغذ پہ، اس کو لیمینیشن کروا کے کسی ایسی جگہ پہ لگائیں دیوار کے اوپر جہاں پہ جو پاک صاف ہو، جہاں پہ نظر پڑتی رہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ ملک کا تعویذ ہے، پہلے والا۔ یہ جو دوسرا تعویذ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلی جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ بسم اللہ، اس میں اللہ کے نام ہے، اللہ رحمان رحیم۔ یہ بذات خود ایک طاقتور ورڈ ہے، اور اس کا جو ہے نا بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو جتنے ہم بیان کریں اتنی کم ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق آپ کو میں ایک اور چیز بتایا، تو ہم لوگ اگر کسی کو رجت ہو جائے نا کسی پڑھائی کی، تو اس کو ہم جب یہ جیسے پاگل پن ہو گیا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا پریشانی بہت زیادہ ہو گئی، شدید بیماری آ گئی کسی عمل کی وجہ سے، تو اس کو پھر سارے پڑھائیاں وغیرہ چھڑا کے نا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھاتے ہیں۔ تو اس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلا ہے جی ناد علی۔ یہ ناد علی کا نقش بڑا مشہور ہے، یہ گھروں میں لازمی لوگ رکھتے ہیں، آپ بھی لازمی رکھیں، یہ باعث برکت ہے، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تعویذ جو ہے یہ ناد علی کا تعویذ ہے۔ یہ جو اگلا تعویذ ہے، یہ باعث برکت، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے۔ یہ پانی میں گھول کے نا مریضوں کو پلایا جاتا ہے۔ ایک پانی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، بوتل میں پانی ڈال کے وہ ایک پانی پیا جاتا ہے۔ اگلے دن جو ہے جب یہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کو کسی پانی کو، پاک صاف پانی کو پودوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے دن اس کی دوسری کاپی ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو لکھنے کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے جو ہر بندہ نہیں لکھ سکتا، تو یہ ورڈز جو ہے نا یہ اسینڈنگ آرڈر میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ اگلا جو نقش ہے، یہ سورہ اخلاص کا نقش ہے، یہ بھی باعث برکت ہے۔ یہ بھی لوگ اپنے بٹوے میں رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے بھی لگتے ہیں۔ اس کا بھی پرنٹ نکال کے آپ لیمینیشن کروا کے رکھ لیں اگر، تو یہ جو ہے نا آپ کے باعث برکت اور رزق، روزی رزق میں برکت، یہ ان سب مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کا مطلب ابھی کسی اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ علم اپنے پاس رکھا ہے، وہ علم لوگوں کو نہیں بتایا۔ جیسے الف لام میم حامیم عین سین کاف نون، الف لام میم صاد حامیم یاسین، کاف ہا یا عین صاد کاف کاف۔ یہ مطلب بہت سارے ورڈز ایسے ہیں قرآن شریف کے، یہ صورتوں سے پہلے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے معنی کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ ورڈ جتنے بھی ہیں یہ باعث برکت ہے، اور یہ بھی تعویذ کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، اور ان سے بھی جو ہے نا برکت، حفاظت، اور اپنے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں تعویذات کے اندر۔ اچھا، یہ جو اگلا تعویذ ہے نا، یہ لوح قرآنی ہے، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی مکمل ایک تعویذ بنایا گیا ہے قرآن شریف کا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باعث برکت ہوتا ہے گھر میں لگانے کے لیے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے حروف بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں، اور اس میں مطلب اس نے ساری چیزیں لکھی ہیں۔ یہ چاروں کل ہیں، اس میں حروف ہیں، اور اس کے اندر کچھ باقی صورتوں کی آیتیں ہیں، اور اس میں جو علم الاعداد ہے اس کا بھی ایک چکور کی چال ہے، جس کے اندر باعث برکت کے لیے، حفاظت کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ اگلا طویل جو ہے نا سورہ نصر کا طویل ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ بیسیکلی جنگ کے موقع پہ جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور یہ طویل جو ہے نا یہ دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو کوئی دشمن ہے جو آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے اور آپ حق پہ ہیں، پھر آپ یہ طویل جو ہے نا یہ اپنے، یہ بھی حب کا عمل ہے۔ احسرو فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں۔ احسرو کا مطلب ہوتا ہے اس کو حاضر کرو، فلاں بندے کو جو کہ اس کا بیٹا ہے، اور کس کے سامنے؟ اس میں لکھا ہوا ہے حب فلاں بن فلاں، مطلب ایک بندہ دوسرے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے نا محبوب کو اپنے پاس واپس لے کے آنا، یہ اس کا عمل ہے۔ اور یہ علم الادات کا طویل اس نے بنایا ہوا ہے۔ یہ طویل جو ہوتا ہے نا یہ اس کو یا تو پانی میں ڈال کے پلایا جاتا ہے، یا کسی میٹھی چیز جو ہوتی ہے وہ بنا کے اس کے اوپر اس پانی کو مکس کر کے یہ پلایا جاتا ہے، یہ اس مقصد کے لیے۔ اور یہ جو عدات لکھے ہوئے ہیں نا یہ دونوں کے جو نام ہے ان کے حساب سے عدد نکالا جاتا ہے۔ یہ طویل جو اگلا ہے یہ دیکھیں، اس میں یا وہاب یا قاسم یا مخلص یا مغنی اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہے، خاص خوبیوں والے نام ہیں۔ اور یہ طویل خالصتاً رزق میں برکت کے لیے، اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، تباہ ہو گیا کاروبار، نقصان ہو رہا ہے یا کسٹمر نہیں آ رہے دکان پہ یا کسی کے بزنس میں، نقصان سے بچنے کے لیے یہ طویل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طویل جو اگلا ہے یہ حب کا طویل ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان اگر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، علیحدگی ہو گئی ہو، اور اس کو نکاح ہوا ہو اور علیحدگی ہو جائے اور وہ چاہ رہے ہوں کہ اس کے درمیان بھی سیٹلمنٹ ہو جائے، تب یہ طویل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طویل میں یہ دیکھیں ایک مشرق ہے ایک مغرب، لیکن مشرق و مغرب حقیقت میں آپس میں ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ مشرق ہوگا تو مغرب کا تصور ہوگا نا، تو یہ طویل بیسیکلی حب کا طویل ہے، اور میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے طویل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو اگلا طویل نا سم بکن امیون فہم لا یرجون، اس میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے، رشتے آنے کے لیے اور اس کے بند رستے کھولنے کے لیے، شادی کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جیل میں قید ہے اور اس کے رستہ نظر نہیں آ رہا کوئی باہر نکلنے کا، اس کے لیے بھی یہ طویل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کو امید نہ ہو بچنے کی، تب بھی یہ طویل یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس بیماری سے جو ہے نا اس کی خلاصی ہو جائے اور وہ اس پریشانی سے اس مصیبت سے نکل جائے۔ ادھار کے لیے بھی یہ طویل استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور آپ اس کو اتار نہیں پا رہے تب بھی یہ طویل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو اگلا ہے نا طویل، یہ کالے علم کے طویل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ دیکھیں اس میں ایک عورت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ورڈز ہیں نا وہ دوسرے ہیں، مطلب علم الادات کے ورڈ عربک میں نہیں لکھے، دوسری فارم میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کالے علم جس بھی طویل کے اوپر کوئی تصویر پرٹیکولر بنی ہوگی نا وہ کالے علم کا طویل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک نشانی اور آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تصویر بنانا ممکن نہیں ہوتی لیکن وہ ایک تشبیہ بنا دیتے ہیں، اور جب بھی یہ طویل ہوگا یہ طویل دو طرح سے چلے گا۔ یہ طویل کہاں یوز ہوگا؟ یہ اگر کوئی پتلا بنا کے اس پتلے کے اندر سوئی کے تھرو یہ طویل پروایا جائے گا، مطلب اس کے اندر رکھ کے سوئی لگائی جائے گی، یہ وہ والے طویل ہے۔ کالے علم میں اتنے بھی طویل ہوں گے اس میں دو تین نشانیاں آپ کو بتا دوں، ایک تو اس میں کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوگی، دوسری اس کی عبارت ہر ایک کی مختلف ہوگی۔ اب مطلب عام طویل کے ہوتا ہے نا عربک ہے، کوئی دوسری علم الادات کی ہے، کوئی قرآن شریف کی آیت ہے، کوئی ورڈز ہیں، لیکن کالے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کالے علم کا جو سب سے سمپل طویل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں موکلات کے نام بھی نہیں لکھے جاتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں ذہن میں رکھیں کہ ہر بندہ جو کالا علم کرتا ہے اس کی ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جس سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ یہ طویل لکھتا ہے نا یہ حقیقت میں اس کمیونیکیشن کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کمیونیکیشن کیا ہے، کس نام سے اس کو بلاتا ہے، اس کو کس عدد سے اس کا نام لکھتا ہے، یہ وہ کبھی بھی نہیں کسی کو بتاتا۔ تو یہ تعویذات میں وہ چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھ آ رہی ہوگی جس کے لیے لکھا جا رہا ہوگا، باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔